زرمبش. یہ ریڈیو زرمبش اردو کی آواز ہے۔ آج منگل کا دن 27 اپریل اور سال 2021 ہے۔ ریڈیو زرمبش کے آج کی نیوز بلیٹن کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان دوستین مراد بلوچ۔ ریڈیو زرمبش کی آج کی نیوز بلیٹن میں بلوچستان سمیت علاقائی اور عالمی خبریں شامل ہیں۔ آئیے سب سے پہلے بلوچستان سے متعلق خبریں سنتے ہیں جو پیش کر رہی ہیں سارن بلوچ۔ ہوشاب میں 13 سالہ بچے کو قابض پاکستانی فوج کی چوکی میں جنسی زیادتی کا نشانہ بنانے کے خلاف شال پریس کلب کے سامنے بلوچ یکجہتی کمیٹی کی طرف سے احتجاجی مظاہرہ کیا گیا۔ احتجاجی مظاہرین سے وائس فار بلوچ مسنگ پرسنز کے وائس چیئرمین ماما قدیر بلوچ، بلوچ یکجہتی کمیٹی کے رہنما بیبر بلوچ اور بلوچ وومن فورم کی رہنما زین گل بلوچ نے خطاب کیا۔ انہوں نے کہا کہ یہ واقعہ ایک سوچ کا مظہر ہے، کسی ایک فرد کی غلطی نہیں۔ ایک چوکی میں کوئی اہلکار کسی کے ساتھ اس وقت تک زیادتی نہیں کر سکتا جب تک اسے چوکی میں موجود دوسرے اہلکاروں کی مدد حاصل نہ ہو۔ انہوں نے مطالبہ کیا کہ صرف ایک اہلکار کو نہیں بلکہ جس چوکی میں بچے کو جنسی زیادتی کا نشانہ بنایا گیا ہے اس چوکی میں ڈیوٹی دینے والے تمام اہلکاروں کو کڑی سے کڑی سزا دی جائے۔ انہوں نے کہا ہم یہ پوچھنا چاہتے ہیں کہ کیا ان وردی والے درندوں کو بلوچستان کے ہر 2 قدم پر اس لیے تعینات کیا گیا ہے کہ وہ ہمیں ڈرا دھمکا کر غلام بنائیں؟ ان کا کہنا تھا اس ریاست نے ہمیں اپنا غلام بنانے کے لیے ہر گھناؤنا طریقہ استعمال کیا، کبھی ملک ناز، کبھی حیات، کبھی کلثوم اور آج مراد کے ساتھ زیادتی کو دہرایا گیا ہے۔ لیکن بلوچ ان مظالم کے خلاف خاموش نہیں رہیں گے۔ جب تک ایک بھی بلوچ زندہ ہے وہ اس ظلم اور بربریت کے خلاف مزاحمت کرتا رہے گا۔ انہوں نے کہا بھوک اور پیاس سے مرنے سے بہتر ہے کہ ہم حق کے لیے لڑتے ہوئے جان دیں۔ بلوچستان کے سرحدی علاقے چمن اور افغانستان کے علاقے اسپین بولدک کے درمیان ڈیورنڈ لائن پر افغان اور پاکستانی فورسز کے درمیان جھڑپیں ہوئی ہیں۔ اطلاعات کے مطابق پیر کی صبح افغانستان کے صوبہ قندھار کے سرحدی علاقے اسپین بولدک میں افغان اور پاکستانی فورسز کے مابین جھڑپیں شروع ہوئی ہیں جن میں اب تک 3 افراد زخمی ہوئے ہیں۔ رواں ماہ اس نوعیت کا یہ تیسرا واقعہ ہے جس میں پاکستانی اور افغان فورسز آمنے سامنے ہوئے ہیں، تاہم پاکستانی حکام نے ان جھڑپوں کی تصدیق نہیں کی ہے۔ بلوچ نیشنل موومنٹ کے مرکزی سیکریٹری جنرل ڈاکٹر مراد بلوچ نے کہا ہے کہ سوئٹزرلینڈ میں مقیم BNM کے سینئر رکن حاجی انور ایڈوکیٹ پر سوئس حکام کی جانب سے سفری پابندیاں اور الزامات مہذب معاشروں کی اقدار کے منافی ہیں۔ ڈاکٹر مراد بلوچ کے مطابق انور ایڈوکیٹ ایک کہنہ مشق سیاسی رہنما ہے جو زمانۂ طالب علمی سے بلوچ قومی سیاست میں برسر پیکار ہیں۔ اس جدوجہد میں ان کے فرزند ظہیر بلوچ کو پاکستانی فوج نے اغوا کے بعد ٹارچر سیل میں اذیت رسانی سے قتل کر کے اس کی مسخ شدہ لاش پھینک دی تھی اور حالات کی سنگینی کی وجہ سے انور ایڈوکیٹ سوئٹزرلینڈ منتقل ہوئے تھے۔ ڈاکٹر مراد بلوچ کے مطابق سوئس امیگریشن کی جانب سے حاجی انور ایڈوکیٹ کی سفری دستاویز کی واپسی اور انہیں خطرہ قرار دینا ایک انتہائی افسوسناک عمل ہے کیونکہ موصوف بلوچستان کے آزادی کی جدوجہد کے علاوہ کسی اور سرگرمی میں ملوث نہیں ہے۔ اس جدوجہد کی پاداش میں ہم پر ہماری ہی سرزمین بلوچستان میں اسی طرح کی پابندیاں عائد کی گئیں۔ اگر یہی روش یورپ کے تہذیب یافتہ ممالک میں اپنایا گیا تو بلوچ قوم یہ سوال کرنے میں حق بجانب ہوگی کہ یہ ممالک پاکستان کے جھوٹے اور بے بنیاد الزامات پر بلوچ سیاسی رہنماؤں پر پابندیاں لگا رہی ہیں، جبکہ بلوچ قوم مہذب ممالک اور اقوام سے یہ توقع رکھتی ہے کہ وہ بلوچ قوم پر ہونے والی زیادتیوں اور بلوچ سرزمین پر زبردستی قبضے کے خلاف پاکستان کو جوابدہ ٹھہرائیں گے۔ ڈاکٹر مراد بلوچ نے سوئس حکام سے اپیل کی ہے کہ انور ایڈوکیٹ کے کیس پر نظر ثانی کر کے انہیں عالمی سطح پر طے شدہ سکونت و سفری دستاویزات سمیت سیاسی پناہ گزین کے تمام حقوق دیے جائیں۔
بلوچ نیشنل موومنٹ کے مرکزی ترجمان نے کہا ہے کہ اتوار کے روز بی این ایم ڈائسپورا کمیٹی کے آرگنائزر ڈاکٹر نسیم بلوچ کی زیر صدارت بی این ایم فرانس زون کا اجلاس منعقد ہوا۔ اجلاس میں مختلف ایجنڈا زیر بحث آئے۔ اجلاس سے ڈاکٹر نسیم بلوچ، حاجی انور ایڈوکیٹ بلوچ، حاتم بلوچ، مبارک بلوچ، کامریڈ حبیب اور ڈاکٹر خالد بلوچ سمیت دیگر نے شرکت کی۔ انہوں نے کہا چند دن قبل بی این ایم ڈائسپورا کمیٹی کی جانب سے یورپ میں دو ہمسایہ ممالک سوئٹزرلینڈ اور فرانس میں مقیم پارٹی کارکنوں کو ایک زون میں ضم کیا گیا، اور جب تک دونوں ممالک میں الگ الگ زونوں کی مطلوبہ تعداد پوری نہیں ہوتی تب تک دونوں ملکوں میں مقیم بی این ایم کے کارکنان فرانس زون کے مطابق سرگرمیاں انجام دیں گے۔ اجلاس کے آخر میں ایک 3 رکنی آرگنائزنگ باڈی تشکیل دے دی گئی، جس کے مطابق حاتم بلوچ آرگنائزر، مبارک بلوچ ڈپٹی آرگنائزر اور کامریڈ حبیب بلوچ آرگنائزنگ کمیٹی کے رکن منتخب ہوئے۔ بلوچ نیشنل آرمی کے ترجمان جینت بلوچ نے کہا ہے کہ بلوچ لبریشن آرمی کے سرمچاروں نے ہفتے کی شب تربت کے علاقے کولواہی بازار آبسر میں قابض پاکستانی فوج اور خفیہ اداروں کی سربراہی میں چلنے والے ڈیتھ اسکواڈ کے 2 کارندوں کو فائرنگ کر کے ہلاک کر دیا۔ جینت بلوچ کے مطابق سرمچاروں کے حملے میں ہلاک ہونے والے وارث ولد سید محمد زامرانی اور داد جان ولد ابو بکر سکن پروم دشمن کے ساتھ مل کر بلوچ نوجوانوں کے اغوا، جوہدکاروں کے راستوں کی نشاندہی اور آپریشنوں میں دشمن کو معاونت فراہم کرنے جیسے جرائم کا مرتکب ہوئے تھے، جس پر انہیں نشانہ بنایا گیا۔ گورنمنٹ گرلز ڈگری کالج بیلا کے پرنسپل پروفیسر نگہت سلطانہ ڈیوٹی پر جاتے ہوئے روڈ حادثے میں ہلاک ہو گئی ہے۔ حادثہ منگچر کے مقام پر پیش آیا۔ مستنگ کے علاقے سورز میں ایک قبیلے کے 2 شاخوں میں پرانی دشمنی کے بنا پر فائرنگ سے 2 بھائی حاجی عبدالمجید اور عبدالمنان ہلاک ہو گئے۔ دوسری طرف کوئٹہ کے قریب کچلاک میں سڑک حادثے میں ایک شخص ہلاک ہوا۔ کوئٹہ کے نواحی علاقے نیو کہان کے رہائشیوں نے کہا ہے کہ نیو کہان میں ان کی زمینوں پر چند قبضہ گیر گروپ قبضہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اہلیان نیو کہان کا کہنا ہے کہ انہوں نے قبضہ مافیا کو پسپا کیا۔ اس سے قبل بھی مختلف عناصر نے نیو کہان کی زمینوں کو قبضہ کرنے کی کوشش کی، جنہیں ناکام بنایا گیا۔ اب ایک بار پھر چند عناصر ہماری اراضی پر قبضے کی مذموم کوشش کر رہے تھے، جنہیں ہمسایہ قوم اور چند مقامی عناصر کی کمک اور مدد حاصل ہے۔ بیان میں مزید کہا گیا ہے کہ ہم اہلیان نیو کہان مری کیمپ کو تنبیہ کرتے ہیں کہ وہ نیو کہان کے اراضی کو قبضہ گیر گروپوں کے ساتھ مل کر فروخت یا قبضے سے اجتناب کریں۔ بلوچستان کے مرکزی شہر کوئٹہ میں مسجد روڈ پر واقع ہارون شاپنگ سینٹر کو کورونا وائرس لاک ڈاؤن کے سلسلے میں شام 6 بجے بند کرنے کے لیے انتظامیہ اور دکانداروں میں ہاتھا پائی اور فائرنگ سے 4 ملازمین زخمی ہو گئے ہیں۔ پولیس کے مطابق وہ شاپنگ سینٹر بند کرانے گئے تو دکانداروں نے ان پر حملہ کر کے لیویز اہلکار پر تشدد کیا اور بعد ازاں پولیس پر بھی تشدد کی کوشش کی۔ پولیس کا کہنا تھا کہ کورونا وائرس کے پیش نظر حکومتی احکامات پر عمل درآمد کرانا ہماری ذمہ داری ہے، جبکہ شاپنگ سینٹر کے دکانداروں کا موقف ہے کہ انتظامیہ نے بلا وجہ ملازمین پر تشدد کر کے فائرنگ کیا، جس سے 4 ملازمین زخمی ہو گئے ہیں۔ یہ تھیں سارن بلوچ۔ اب پیش خدمت ہیں علاقائی اور عالمی خبریں۔ کورونا وائرس کی وجہ سے بندوبست پاکستان سندھ کی حکومت نے صوبہ بھر کے تمام جامعات، کالجز اور اسکول سمیت سرکاری دفاتر بند کرنے کا اعلان کر دیا ہے۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق وزیر اعلیٰ سندھ سید مراد علی شاہ کی زیر صدارت کورونا ٹاسک فورس کا اجلاس ہوا، جس میں فیصلہ کیا گیا کہ سرکاری دفاتر، اسکول، کالجز اور دیگر تعلیمی ادارے بند کیے جائیں گے۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ نے تمام تعلیمی اداروں اور سرکاری دفاتر بند کرنے کا اعلان کرتے ہوئے کہا کہ سرکاری ملازمین گھروں سے کام کریں گے اور سیکریٹریز اپنا ضروری اسٹاف دفتر بلائیں گے۔ پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ کے سربراہ مولانا فضل الرحمان ایک بار پھر متحرک ہو گئے ہیں۔ مولانا فضل الرحمان نے اسٹیئرنگ کمیٹی کے بعد پی ڈی ایم کا سربراہی اجلاس بھی طلب کر لیا ہے۔ ذرائع کے مطابق پی ڈی ایم کا سربراہی اجلاس 29 اپریل کو اسلام آباد میں ہوگا، جس کی صدارت مولانا فضل الرحمان کریں گے۔ اجلاس میں پیپلز پارٹی اور اے ایم پی کے سربراہان کو مدعو نہیں کیا گیا ہے۔ اجلاس میں اسٹیئرنگ کمیٹی کے فیصلوں کی حتمی منظوری دی
جائے گی، جبکہ پیپلز پارٹی اور عوامی نیشنل پارٹی کے بعد آئندہ کی حکمت عملی واضح کی جائے گی۔ افغانستان میں غیر ملکی فورسز کے امریکی کمانڈر جنرل اسکاٹ ملر نے کہا ہے کہ فوجی انخلا کے لیے اقدامات شروع کر دیے گئے ہیں اور فوجی بیسز اور آلات افغان فورسز کے حوالے کرنے کا آغاز ہو گیا ہے۔ خبر ایجنسی رائٹرز کی رپورٹ کے مطابق جنرل اسکاٹ ملر کا کہنا تھا کہ وہ امریکی صدر جو بائیڈن کے افغانستان میں طویل امریکی جنگ کے خاتمے کے فیصلے کی بنیاد پر احکامات پر عمل درآمد کر رہے ہیں۔ کابل میں صحافیوں سے بات کرتے ہوئے اسکاٹ ملر نے کہا کہ مجھے طالبان سیاسی کمیشن کے ساتھ طالبان کے اراکین سے بات کرنے کا موقع ملا تھا اور میں نے انہیں کہا تھا کہ فورسز کے انخلا کے بعد کشیدگی کی واپسی افغانستان اور عوام کے لیے ثانیہ ہوگا۔ جنرل اسکاٹ ملر کا کہنا تھا کہ جیسے ہی ہماری فورسز یہاں سے مکمل طور پر چلی جائیں گی تو ہم ملٹری بیسز ابتدائی طور پر افغان وزارت دفاع اور دیگر افغان فورسز کے حوالے کریں گے۔ لبنانی حکام نے انکشاف کیا ہے کہ مذہبی تنظیم حزب اللہ حوثی باغیوں کو اپنے کیمپوں میں عسکری تربیت دے رہی ہے۔ ایک لبنانی ذرائع نے اتوار کے روز لبنانی اخبار النہار کو بتایا ہے کہ حزب اللہ ملیشیا، وادی بقا اور جنوب میں قائم کیمپوں میں حوثی عناصر کی تربیت کر رہی ہے، لیکن ریاست اور متعلقہ افراد نے ان معاملات پر کوئی توجہ نہیں دی ہے۔ واضح رہے، حزب اللہ نے یمن میں مداخلت کی تردید نہیں کی ہے، بلکہ حزب اللہ کے سیکریٹری جنرل حسن نصر اللہ نے یمن کو خطے میں اپنے مزاحمتی منصوبے کا حصہ سمجھتے ہوئے حوثیوں کی مدد کا ایک سے زائد بار اعلان کر چکا ہے۔ لندن میں کرونا وائرس کے خلاف ہزاروں شہریوں نے احتجاجی مظاہرہ کیا۔ عالمی میڈیا کے مطابق لندن میں 10,000 سے زائد افراد نے مارچ میں شرکت کی۔ اس دوران پولیس سے جھڑپیں بھی ہوئیں، جن میں 8 پولیس افسران زخمی ہوئے، جبکہ 5 افراد کو پولیس نے حراست میں لے لیا۔ مظاہرین کا کہنا تھا کہ حکومت کرونا وائرس کی آڑ میں ان کے انسانی حقوق چھین رہی ہے۔ فلمی دنیا کے سب سے بڑے ایوارڈ آسکرز کی فاتحین کا اعلان کر دیا گیا ہے۔ امریکی شہر لاس اینجلس میں جاری تقریب میں فلم نومیڈ لینڈ نے بہترین فلم کا اعزاز اپنے نام کیا، جبکہ نومیڈ لینڈ بہترین اداکارہ اور بہترین ہدایت کار سمیت دیگر 6 ایوارڈز بھی اپنے نام کرنے میں کامیاب رہی۔ سب کے دل جیتنے والی فرانسس ایم سی ڈورمیڈ بہترین اداکارہ قرار پائیں، جبکہ اینتھنی ہاپکنز کو فلم دی فادر میں شاندار اداکاری کرنے پر بہترین اداکار کا ایوارڈ دیا گیا۔ اسی کے ساتھ ہی آج کے نیوز بلیٹن کا اختتام ہوتا ہے۔ دوستین مراد بلوچ کو اجازت دیجیے اور وزٹ کرتے رہیے زرمبش.com کو۔